سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک حدیث روایت ہے، مسلم میں سے روایت کی ہے. اس حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ خبر دی کہ جو انسان ہے اس کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. انسان جو ہے، ہم بیٹھے ہیں، مرد یا عورت، اس کے اندر جو ہے 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس. اور یہ جوڑوں پر زندگی ہماری، یعنی موومنٹ ساری جس کو کہہ لیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا ہے پورے جسم میں کہ سارے جسم کی جو موومنٹ ہوتی ہے، انگلیوں کی، ٹانگوں کی، ہاتھ کی، پیر کی، چلنے کی، گردن کی، اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام ایسا کیا ہے جوائنٹس کو. تو آج کی یہ خبر نہیں ہے سائنس کی کہ کوئی اسکین کیا ہے یا کوئی MRI میں ڈالا ہے اس کو، یا کوئی ایکس رے کیا ہے، کسی مشین سے دیکھا ہے. یہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. آج کا اسکین غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو خبر پیارے حبیب نے بتائی وہ غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں، اور ان جوڑوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفاظت ضروری ہے. ظاہر ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مشین گھستی انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو اثر اس کے کوئی گھٹنوں پہ پڑتا ہے، کبھی ٹخنوں پہ پڑتا ہے، کبھی ہاتھ پہ پڑتا ہے، کبھی کونیوں میں پڑتا ہے. پرابلم تو ہے نا کتنا بڑا. تو پھر جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پین کلر کھا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا افیکٹ ہے انسان کی زندگی میں. اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توجہ فرمائی انسانیت پر. مذہب یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی سکھاتا ہے، بلکہ انسان کی پوری حفاظت کرتا ہے. غور سے ہم دیکھیں اپنے مذہب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کو دیکھیں تو اپنی پوری حفاظت نظر آتی ہے انسان کو ہر چیز کی. تب اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ پہلے تو انفارمیشن دی، خبر دی کہ 360 جوڑ ہیں جو کام کرتے ہیں آپ جسم، اور ظاہر اسی پہ ہماری چلنا پھرنا، اٹھنا سونا، اور مین چیز جو عبادت بھی اسی پہ ہے. آدمی بیچارہ عبادت سے رہ جاتا ہے. عجیب عجیب بیماری ہوتی ہے نا جی، اس کی جو جوڑ جینٹس کی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، اس کا علاج ہوتا ہے اس کا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا علاج اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا. کیا فرمایا کہ بھئی تم اس طرح کرو، 360 جو ہیں اس کا روز صدقہ نکال دیا کرو. کیا نکالنا ہے؟ مشین چلتی رہے گی اللہ کے فضل سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کا یقین ہو اس پہ اور وہ اس پر کام نہ بنے انسان کا. تو کتنی بڑی بیماری سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی آفت سے، کتنی بڑی گولیوں سے نجات مل جاتی ہے. ایک علاج بتایا، صدقہ کرتا ہوں روزانہ. تو 360 جو جوڑ ہیں الحمدللہ وہ چلتے رہیں گے، رک نہیں سکتے، پھر بیماری نہیں آ سکتی اس میں. اور بھی آسان کر دیا، اس طریقے آسان کر دیا کہ بھئی یہ اب صدقہ تو وہی دے سکتا ہے جو امیر ہے، یا ایک اور بھی جو بخیل ہے بیچارہ وہ ویسے نہیں دیتا. امیر اور بخیل ہو پھر بھی پیسہ نہیں نکلتا اس کا. تو غریب بیچارہ کیا کرے؟ جیسے کوئی غریب ملک میں بیچارہ کمانے 10 روپے سارے دن میں، تو وہ صدقہ کہاں سے نکالے؟ بچوں کو کھلائے. آدمی سستی کر جاتا ہے. مذہب کا ہمارا انداز یہ ہے کہ سٹارٹ ہی وہ نیچے سے ہوتا ہے. سب سے نیچی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے شروع کرتے ہیں کام، کہ وہ بھی ثواب میں اس کام میں شامل ہو جائے. تو آپ نے صدقہ بتایا کہ بھئی صدقہ دو، اور صدقے کے ساتھ بھی ایک آسان طریقہ بتایا. اس سے آسان طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب ہی اس صدقے کو نکال سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. بالکل. بلکہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ صدقہ نکالنا انسان پر واجب ہے. کتنا ضروری ہے دیکھیں. اس میں پروٹیکشن ہے نا انسان کی. سچ ہے کہ عبادت کی پروٹیکشن ملتی ہے انسان کو. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ جس میں ہر آدمی شامل ہو جائے، غریب بھی امیر بھی. صدقے کے ایک انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا چلا اس کا صدقہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں کیسے کرنا ہے، ہر آدمی کر سکے جی کیسے کرنا ہے. سائش صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ کا ذکر یہ کر لیا کرے تو انشاءاللہ یہ صدقہ اس کا ادا ہو جائے گا. اللہ کا ذکر. اس سے آگے جو لفظ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سننے والی چیز ہے. دیکھیں فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ صدقہ ادا کر دیا، 360 دفعہ پڑھ لیا، ہر جوڑ پہ ایک صدقہ نکل گیا، اس کا تعداد کو پورا کر دیا، تو فرمایا جب وہ دن میں چلتا پھرتا ہوگا تو کسی شخص کو اگر دیکھنا ہو کہ جو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا تو اس کو دیکھ لو. یعنی جو یہ پڑھے گا، اللہ کا یہ ذکر کرے گا، تو اس کے بعد صبح وہ نہ صرف یہ کہ اس کی جسم کے جو اجزاء ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، بلکہ وہ دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جائے گا، دوزخ سے بھی بچ جائے گا. تو کتنی بڑی اس میں آپ یہ دیکھیں الحمدللہ گارنٹی ملتی ہے انسان کو آپ کہ نہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے کتنی بڑی چیز ہے. آپ غور کریں کہ صرف یہ نہیں کہ دنیا ہی سے اس کے فائدہ ہو، بلکہ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور ذکر اللہ اکبر دوستو. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان یہ صبح اللہ کے ذکر کی پابندی کر لے اور عادت ڈال لے کہ بیٹھ کے میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ پورا دن جو ہے اس حدیث کے مطابق اللہ کے فضل سے وہ انسان نہ صرف صحت مند ہوگا بلکہ کیا ہوگا ساتھ میں گارنٹی ہے کہ وہ دوزخ کی آگ سے نجات ہوگی اس کی. اگر اس دن اس کی انتقال ہو جاتا ہے تو گارنٹی پہلے ہی آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، کتنی بڑے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے. تو اس میں سستی کیوں کرے آدمی؟ مجھے پتہ ہے سستی کی ایک وجہ ہی سمجھ آتی ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں. اب حدیث سن لی ہے، پہنچ بھی گئی ہے، اتھینٹک حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ کی روایت کر رہے ہیں، اور علماء کرام کے اس پہ تبصرے ہیں، قرآن دین میں سے باتیں کی ہیں. تب کچھ شک اس میں کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم کرتے پھر بھی؟ اور فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے.
زندگی بھی صحیح مل رہی ہے. وہ پسند کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس کہ تو گولی کھاتے پھریں، لیکن کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے آدمی اللہ کا ذکر کر لے تھوڑی دیر؟ کتنی بڑی بات ہے. تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو یہ کام نہیں کرتے، سن لیتے ہیں، سننے کے عادی ہیں، شوق بھی سننے کا ہے، چسکا بھی پڑ گیا ہے، مزہ بھی آتا ہے. پھر فلاں جگہ بڑی تقریر ہو رہی ہے، بڑے شوق سے جائیں گے، تقریر کے بعد ہو کیا رہا ہے یہ پتہ نہیں. پھر بہت بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، نصیحت فرمائیں گے، جمع ہو گئے، نصیحت فرمائی، حال نہیں بدلا. تو کتنے افسوس کی بات ہے. آئے گی اس لیے شوق لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا، باتیں سنائی، ایک چیز پہنچ گئی ہمارے تک، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس پہ عمل میں لائیں زندگی میں. اسی لیے تو ہم آئے سننے کے لیے. جیسے آپ کو کوئی اعلان کرے کہ بھائی فلاں جگہ پر اتنے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، اور ہم وہاں پر جائیں اور پیسے نہ ملے تو غصہ گا انسان تو یہ ہم کیوں گئے، ہمیں فائدہ کچھ. تو اتنی جگہ پہ آپ اعلان کیا جا رہا ہے، اشتہار دی جا رہے ہیں، فلاں آدمی آئیں گے، فلاں بزرگ آئیں گے، وہ آپ کو یہ باتیں سنائیں گے، یہ ایسے ہوگا. جیسے ابھی وہ اعلان کی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، تو لیکن آدمی بس سنتا ہے، اس کے بعد پھر ویسے کہ ویسے. تو فائدہ کیا اس کو وہاں پر آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا؟ مجھے بتائیں وجہ اس کی کیا ہے؟ جیسے اب اتنی بڑی حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے الحمدللہ، لیکن کتنی انسان کی زندگی بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں، آخر تک دنیا دونوں سنورتی ہے اس چیز سے. تو چاہیے تو یہ حدیث سننے کے بعد ہم بھی سنیں، لوگوں کو بتائیے یار یہ تو کمال ہو گیا، اتنی بڑی روایت آ گئی ہمارے پاس. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، یار اتنی بڑی چیز آ گئی اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ. ایک دوسرے کو بتاتے پھر رہے ہیں، اور جو مریض ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو کیا ہو، چلو بھی چلو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چلو بیٹھے صبح تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ، الحمدللہ. کتنا فائدہ ہوگا. یہ نہیں کرنا، بس یہ کرنا کہ جا کسی بزرگ کے پاس جا کے جی تعویذ تو دے دیں جی، فلاں فلاں مسئلہ حل ہے، ہمارا حل ہو جائے. کیسی کیسی چیزیں عنایت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیں کتنا کتنا کتنے آسان اور کتنے زبردست عمل ہے یہ. بتائیں موت تک تو انسان نے پہنچنا ہی ہے، لیکن کتنی ہم ضائع کرتے ہیں چیز. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے ضرور کوئی وجہ ہے پیچھے، ورنہ آدمی کو پاگل تو نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے ہمارے دنیا کے ہر معاملے کو سمجھتے ہیں، ہر نفع اور نقصان کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ فائدہ ہمیں نفع سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس کی طرف کیوں نہیں دوڑتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ تو حالانکہ وہ فائدہ ہے کہ جس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی سمجھ آتی ہے، اب وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے. حقیقت بتاؤں، کہتے تو ہاں ہمیں یقین ہے، لیکن یقین کیسے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. انسان دل پہ اتنے غلاف چڑھ گئے ہیں نا ہمارے، غفلتوں کے، گناہوں کے اور نافرمانیوں کے. جیسے حدیث کے اندر کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کو اثر نہیں ہو رہا. یہ حدیث ہے، یہ بھی سن لیں، نبی یہ الفاظ ہیں. ایک آپ باہر جا رہے ہیں، ایک گندا ڈسٹ اڑتا ہے کالا، آپ کے سفید کپڑے ہیں، اس پہ پڑے گا، اثر کرے گا؟ یہ نہیں کرے گا. بتائیں آپ جا رہے ہیں، ایک چھینٹا پڑتا ہے کیچڑ کا، آپ کے سفید کپڑے ہیں، وہ چھینٹا اس پہ پڑتا ہے، اثر کرے گا؟ یہ نہیں کرے گا. جب تک آپ دھوئیں گے نہیں اترے گا، یا نہیں اترے گا؟ اتر جائے گا. اور سفید کپڑے دور سے نظر آئے گا، یا نظر آئے گا؟ چھینٹا اس میں پڑا ہوا ہے، نظر آتے ہیں نا. تو اسی طرح گناہ، جب گناہ انسان کرتا ہے تو وہ کہاں چپک جاتا ہے؟ جا کے اللہ نے اس کو بتایا کہ وہ جا کے سیدھا دل پہ چپک جاتا ہے، دل کے اوپر چپک جاتا ہے. اب آپ نے اس کو نہیں ہٹایا، ریموو نہیں کیا دل سے، تو وہ کیا پھیلنا شروع ہوتا ہے. پھر ایک اور گناہ پھیلتا ہے پھیلتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں کہ پھر وہ دل جو ہے انسان کا کالا کوئلے کی طرح ہو جاتا ہے. اب جب دل ایسا ہو گیا انسان کا، تو پھر کیا ہے؟ آپ یہ باتیں سمجھائے دیں، بتائے جائیں ان کو، سمن بکمن فہم لا یرجعون، بس کان بند کریں گے، ساتھ سے نکل جائیں گے. یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں ساتھ سے. صبح حدیث سنیے، ابھی حدیث سنیے، ابھی ذکر ہو رہا ہے، ابھی ساتھ سے نکل جائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے سنا کچھ نہیں. حالانکہ ایمان کا تقاضا، یقین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں تو چاہیے. کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ دوزخ کی آگ سے ہم بری ہو جائیں؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے دوزخ کی آگ سے ہم بچ جائیں. کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے صحت مند ہوں اور آرام کے ساتھ ہم بیٹھ کے نمازوں کو ادا کریں، گھر سے چلتے ہوئے ہیں بیٹھیں اور نماز کو ادا کریں، ہمارے جسم کے سب اجزاء صحیح ہوں، کسی چیز میں ہمارا درد نہ ہو. چاہتا ہے سب آدمی چاہتا ہے.
یہ جو نسخہ جو مڑا ہے کہ صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بولے زور سے. سو گئے. دیکھیں یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اوپر سے بہت صاف ستھرے ہیں الحمدللہ. 3 دفعہ سوپ لگائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے نام ہے سوپ صابنوں کے بھی، فلاں سوپ، یہ خوشبو والا، یہ فلاں، اور شیمپو ڈالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا پیسے خرچ کرتے ہیں. خوب سجائیں گے. اللہ کے بندو دل کو بھی تو سجا لو. دل کی سجاوٹ پتہ چل جائے گی اس وقت کہ جہاں اتنی سی بات سنی اور حوالہ کس کا آ رہا ہے. سبحان اللہ. بات سنی اور حوالہ پیچھے کس کا ہے؟ نامی کس کا ہے؟ نبی راق زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا. آدمی تو وہیں جم جائے، میک کی طرح جم جائے، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. مجھے پکا یقین ہے کتنے حوادث آ جائیں، کتنی کچھ بھی حالات میں ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کر لیا، ختم، بس میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہمیں چاہیے. اور یقین کہاں سے آئے گا؟ جب دل کو ہم اپنے اس گند سے نکالیں گے، جب دل صاف ہو جائے گا، اس سے اخلاف ختم ہو جائیں گے، اس کو دھو لیا جائے گا، دل اتنا چمک جائے گا کہ جہاں بھی اتنا سا بھی اشارہ مل جائے کہ حدیث میں یہ لفظ آئیں، سبحان اللہ، آدمی وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. بس یہ ختم، معاملہ ہی ختم. اس سے بڑی کوئی ہستی ہی نہیں جو ہمیں کوئی چیز بتا سکتی ہو، دنیا کی یا آخرت کی. کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو، آپ انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں، آپ بکس کھولیں، ریفرنسز دیکھیں، ہوتا ہے نا ایسا. ڈکشنری کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے ایتھینٹک بات ہے یا نہیں ہے، کدھر سے نکل رہی ہے بات، یہ مسئلہ کہاں سے نکل رہا ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. یہاں کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کہ کسی بات کا بھی ریفرنس ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں مارک سے پہنچ رہا ہے ہمارے تک. اس لیے تو چیزیں آئی ہیں، اس لیے تو جمع کی گئی ہیں، اس لیے تو حدیثیں بنی ہیں سب، کہ وہ پہنچ رہا ہے اور ریفرنس وہاں سے مل رہا ہے. اس سے ہی ختم، عید ہو گئی الحمدللہ، مزے ہو گئے. سواری پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ چیز ہو، لیکن اس کے لیے چاہیے کیا ہے؟ یقین چاہیے. لا الہ الا اللہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس پہ یقین ہمارا کتنا ہے، سب سوچیں. میرے بھائیو دل کی طرف ہمیں ذرا غور اسی سے کر لیں کہ یار تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے چیزیں بتائی ہیں، اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، کتنی بڑی چیز ہے. تھوڑی دیر کرو 360 اجزاء ریفریش ہو جاتے ہیں. اور جب تو دن میں گزرتا ہے تو اللہ کے نبی اس لفظ سے خوشخبری دے رہے ہیں، یہ دوزخ کی عذاب سے بچا لیا اپنے آپ. اللہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں کیا اتنا تیر مار دیا؟ سب بیٹھ گیا آپ نے کچھ دیر اللہ کو یاد کیا ہے، کوئی جیب سے آپ کے پیسہ خرچ نہیں ہوا، کوئی مال خرچ نہیں ہوا، کچھ آپ نے اتنی قیمتی چیز کچھ نہیں دی. اللہ کے بندے کیا کیا ہے؟ صرف ایک چیز ہے کہ یقین کے ساتھ ہم نے اس کے پیارے حبیب پر یقین کیا ہے کہ اس کی بات جو ہے بالکل سچ ہے، ہم نے کر لیا. میں ایک آپ کو بزرگ قصہ، ابھی ہندوستان میں ایک بزرگ پرانا قصہ ہے، ٹاؤن پھیل گیا. ٹاؤن سمجھتے ہیں نا، بیماری ہے کیسی کہ بھئی وہ انفیکٹڈ ہے، اس میں یہ ہے کہ بیماری میں پھیلتی رہتی ہے، وہ چوہوں سے پھیلتی ہے، اور بہت خطرناک. پچھلے زمانے میں جو ایسا تھا ٹاؤن پھیلتا تھا تو بستی کی بستیاں اڑ جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، مر جاتے تھے لوگ. جنازے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. بستی میں ٹاؤن پھیل گیا اور وہ جنازے اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ گٹھلی سی نکلتی ہے، اس کا بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے، بچتا نہیں اس میں. تو جنازے اٹھ رہے جا رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں سے لوگوں کو نکالتے ہوئے بھاگ جاؤ، جس نے بھاگنا یہاں سے بھاگ جاؤ، نکلتے ہو یہاں سے، بیماری ہوگی، دور چلے جاؤ کہیں. لوگ جان بچاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اللہ والا انسان تھا جس کا یقین بہت بلند تھا، اس نے پڑھا تھا. اب قرآن دیکھیں آپ، قرآن کے اندر کیا چیز نہیں ہے، اور قرآن کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. کس کی امت کے لیے؟ نبی پاک امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ہے. اتنی بڑی چیز ہمیں دے دی جس میں سب کچھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اتنے ہی زیادہ ہم محروم ہیں، اتنے ہی زیادہ محروم ہیں. اتنے بڑے خزانے لینے کے بعد اسی قدر زیادہ ہم محروم ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ہے بہت بڑا خزانہ، کسی امت کو یہ نہیں ملا، کسی نبی کو یہ نہیں ملا، اور نہ مل سکتا ہے.
اتنا بڑا خزانہ ہے جو دیا گیا ہے، کسی کو نہ ملے گا نہ ملا ہے، وہ تجھے دے دیا. اور اب تو ماشاءاللہ ہر رنگ کی کتاب موجود ہے، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، تجویدوں کے ساتھ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، دے دیا. تو فائدہ کیوں نہیں ہمیں اس کا؟ سب سے زیادہ محروم کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر اس کا فائدہ وہی انسان اٹھا سکے گا جس کو اس پر یقین ہوگا، رتہ بھر بھی اس کو شک ہوا اس پر، تو یہ قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں دے گا اور نہ آخرت میں دے گا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا پہلے جی. تو وہ اللہ والے یقین ہو گیا تھا، وہ اپنے دلوں کو صاف کر دیا تھا اور کوئی میل ہی نہیں تھا. تو یہ بات تو لوگوں کے دن جائیں ان کو بخار بھی ہو گیا، وہ گٹھلی بھی نکل آئی، سب کچھ پیٹ بھی پڑ گئے. جب ان کے پاس حکیم آئے علاج کرتے میرے پاس علاج کریں گے، جو مر رہے ہیں ان کو علاج کرو. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، سب مر رہے ہیں، اب آپ چھوڑیں یہاں سے چلے جائیں. کہتے ہیں نہیں میں یہاں سے جاؤں گا. اور یقین دیکھیں الف لام یہ ہے قرآن پہ یقین. پڑھنے سے نہیں آتا یقین. کہاں سے آتا ہے؟ قرآن آپ 10 قرآن پڑھ جائیں یقین نہیں آئے گا. بات وہی ہے کہ جس وقت دل صاف ہو جائے گا تو پہلی آیت پڑھیں پورا سب سمجھ آئے گا. قرآن زبان سے نہیں، کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ دل سے پڑھا جاتا ہے. نماز اجزاء سے نہیں، دل سے. دل ہی ہر چیز ہے. دل انسان کا پورے جسم کو کنٹرول انسان کا دل کرتا ہے. اور اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کل شیء ثقیلۃ، ہر چیز کی جو ہے ہم نے صفائی کے لیے چیز بنا دی ہے. اور ثقیلۃ القلب ذکر اللہ، چمکا اس کو اللہ نے کہا نبی کوئی چیز چھپائے، چمکا اس کو کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. جہاں چمکا سبحان اللہ. پھر وہ 10 قرآن بیٹھ کے نہیں پڑھتے، الحمدللہ 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف ایک آیت کو پڑھنے میں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ایک آیت سے آگے نہیں نکلتا آدمی، اتنا ڈوب جاتا ہے اس کے اندر الحمدللہ کہ پھر قرآن بند کرنا پڑتا ہے یا دوسرا کام بھی کرنا ہے. پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ دل جو صاف ہے. قرآن ہوگا، قرآن سے کچھ چیز زمین آسمان میں نہیں سما سکتا. قرآن تو اتنا بڑا چیز ہے کہ تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. ہم الف پڑھتے ہیں تو جناب صفحے کے صفحے نکال جاتے ہیں قرآن کے، اثر کچھ نہیں ہوتا دل پہ. وہیں کہ وہیں. تو پہلی چیز یقین. دل سے ہی ہوگا تو یقین پکا ہوگا. تو انہوں نے کہا چلیں چھوڑیں آپ. کہتا نہیں جاتا. مر جائیں گے؟ کہتا مرتا بھی نہیں. اللہ اکبر. مجھے مرنے کی وہ کسر ہے آپ کی؟ یہ لکھا ہے کتاب میں، قصہ سنا دیتا میں آپ کو. کتاب بتاؤ بھئی. یہ کہتے ہیں یہ تو آپ مر جائیں گے چند گھنٹوں کے مریض ہیں، بتا دیتے نا چند گھنٹوں میں یا 3 دن میں آپ جانے والے ہیں. کہتا اس میں نہیں مر سکتے، میں نہیں مروں. میں آپ کو تو مروں گا نہیں. جائیں کہ جاتا بھی نہیں. ہوا یہ کہ الحمدللہ سب مرا کے جو کچھ ہونا تھا اور وہ ریکور ہونا شروع ہو گئے، بالکل صحت مند ہو گئے. حضرت یہ کیا راستہ، یہ کیا؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں یہ بات. اتنے یقین سے آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مروں گا بھی نہیں اور جاؤں گا بھی نہیں. اس میں کیا چیز تھی جو اتنے اتھینٹک طریقے سے آپ یہ بات کر رہے تھے؟ کہنے بات تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. بس ایک حدیث پڑھی تھی میں نے کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جا رہے ہیں اور بیمار کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ نبی پاک جو دعا بتائی اس دعا کو پڑھ لیں آپ، تو پھر آپ اس بیماری سے آپ کو موت نہیں آ سکتی. مجھے یقین تھا اس بات کا، کیونکہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا ٹاؤن میں، تو میں نے اس کے لیے دعا پڑھ دی تھی. میں کیوں مرتا؟ سوال ہی پہ میں مروں. اس کو کہتے ہیں یقین. نہیں مرے تو بھائی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ تو ایسی چیز ہیں جو قرآن کے اندر آیات آئی ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ آئی ہیں وہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم تو محروم ہی نہیں رہ سکتے کی چیز سے. اس میں وہی اثر ہے. لیکن ایک گولی ہم لے لیں گے، ایک ٹیبلٹ لے لیں گے ہم پیراسیٹامول کی، پیناڈول کی، اس پہ تو اتنا یقین ہوگا. وہ گولی کھا، وہ گولی کھا، وہ فلاں دوا کھا لیا آپ نے، دوا نہیں کھائی آپ نے، دوا کھا لیا آپ نے. 10 دفعہ پوچھتے ہیں آپ کے، صبح شوگر کی گولی کھا لی، فلاں گولی کھا لی. اللہ کے خاطر بس کوئی یہ کہہ دے کہ تو نے 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لی ہے، دیکھیں آپ شفا کیسی ہوتی ہے انسان. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی یقین کو پکا کریں. الحمدللہ یہ جو وظیفہ بتایا ہے اللہ کے ذکر کا، آپ یہ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کیا کہا تھا انہوں نے پریشانی بتائی کہ جی میں تو یہ ہے میں کام نہیں کر سکتی ہوں، تھک جاتی ہوں، غربت ہے، سب کچھ ہے. کچھ نہیں کہا.
باندھی نہیں دی, نوکر نہیں دیا. فرمایا فاطمہ کیوں, کیا بات ہے, میں اس سے بہتر چیز تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور کیوں نہ دیں, بہت محبوب اولاد میں سب سے محبوب نبی پاک حضرت فاطمہ الزہرا, کہ میں اس سے محبوب چیز دیتا ہوں. حضرت علی موجود تھے وہاں, اسی بیڈ پہ تھے, اور حضرت عائشہ بھی اور حضرت فاطمہ بھی تھیں, اسی بیڈ پہ لیٹے تھے. حضرت نبی ہم بیچ میں جا کے بیٹھ گئے, یعنی ادھر یہ وہ لیٹے, بیچ میں آپ بیٹھ گئے تھے جا کے, اور تب جا کے یہ حدیث بیان فرمائی, اور دونوں سن رہے ہیں. کہتے ہیں گھبراتے میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. اور ان کا یقین دیکھیں, بالکل ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ ہمیں دے دیں. کہا 33 دفعہ یہ پڑھا کرو, 33 دفعہ یہ پڑھا کرو, 34 دفعہ یہ پڑھو, سبحان اللہ والحمد للہ اللہ لا الہ الا اللہ. اتنا یقین ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سخت رات میرے پہ گزری اس جنگ میں, جنگ سفین تھی یا کون سی جنگ تھی, جنگ جمل کی یاد مجھے. کہتے سب سے سخت رات تھی میری, سب سے سخت رات تھی. تو میں نے اس رات بھی خمسان کی جنگ تھی, اندھیرا گھوپ تھا, یعنی آدمی کو اپنا ہوش نہیں تھا, سب سے سخت تھا میرے لیے. حضرت علی فرماتے ہیں لیکن اس رات بھی میں نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں چھوڑا. اتنا یقین تھا. سمجھے میری بات؟ تو آپ کیا ذکر کرنا چاہیے, نہیں آئیں گے صبح, پتہ چلے گا صبح کس کو کیوں آپ کا فائدہ ہے. بھئی ایک دن ذرا آپ کو تکلیف ہوگی, 2 دن تکلیف ہوگی, الحمدللہ. تو میں نے ایک ثواب بتایا اللہ کے ذکر کا, یہ تو ایک ثواب بتایا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں الحمدللہ دین اور دنیا دونوں پروٹیکشن انسان کو ملتے ہیں. صرف نفس کو ماننا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تھوڑی سے تو مجاہدہ کر, تھوڑی سی تکلیف برداشت کر. چلے ہم اس نیت سے آئیں گے. اب دیکھیں اس میں کتنا ثواب ہے کہ ہم بیٹھ کے جب وہاں ذکر کریں گے, ذکر کے بعد ہمیں یہ ثواب مل جائے گا, اور جو مل گیا اللہ کے فضل سے. کل جمعہ ہے, اللہ کے فضل سے ثواب ہمیں مل گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس ثواب کی نیت سے ہمیں اور کیا ملے گا. ہم نماز سے جماعت سے نماز بھی پڑھ لیں گے. دیکھیں یہ چیز لے آئے گی نا ہم ادھر کہ چلو یہ جماعت بھی مل رہی, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, تو ڈبل ثواب. جماعت بھی ملی, اور جو جماعت کا چھوڑنا تو ایک بہت بڑا عذاب ہے, اس سے بڑا تو عذاب ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اس عذاب سے نکالا آپ کو اللہ نے. دیکھیں آپ کتنے بڑے عذاب میں انسان جو صبح اٹھ کے نماز فجر پر نہیں آتا, اس سے بڑا تو کوئی عذاب ہی نہیں ہے. جان بوجھ کے جماعت کو چھوڑتا ہے, اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں. اس کے عذاب تو تشریح کی ہے نہیں کہ جو جان بوجھ کے کسی بھی دنیائی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جس میں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور وہ بیٹھا رہتا ہے اپنے کاروبار پہ, اپنے گھر میں کسی جگہ, اور جماعت جا رہی ہوتی ہے, مسجد میں نہیں جاتا, تو کیا ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو ٹھہراؤں, بچوں کو پکڑوں اور لکڑیاں جمع کروں, اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ رحمت للعالمین کی زبان سے آواز نکلے. اس کاروبار کا کیا ہوگا, اس گھر کا کیا حال ہوگا, اس دکان کا کیا حال ہوگا, اس بستی کا کیا حال ہوگا, مجھے بتائیں. کون سی چیز بچا سکتی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس گھر کو جلا دوں. وہ جلتی نظر نہیں آئے گی, خدا کی قسم وہ جل گئی ہے, وہ تباہ ہو گئی. ایک نماز کے پیچھے اس نے جان کی نماز کو چھوڑ دیا. نفس پہ آ کر, دنیا کے نفس پہ آ کر اس نے مسجد کا رخ چھوڑا ہے, مسجد کو چھوڑا ہے اس نے. بے شک خوش رہے اپنے حال میں کہ میں, لیکن وہ یہ ایکشن اس نے لیا, اور اس ایکشن کا یہ عذاب ہے, یہ ہو گیا. اور جس وجہ سے اس نے چھوڑا, کاروبار کی وجہ سے چھوڑا, دکان کی وجہ سے چھوڑا, یا کسی بھی وجہ سے اس نے چھوڑا, سوائے اس کے جو شرعی عذر ہے, واللہ اس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا اس چیز میں کہ اس کے گھر بار میں سب اسی گھر میں دکان میں آگ لگ چکی ہے. چاہے کتنا اس کو نظر آئے کہ میرا پھیل رہا ہے, وہ پھیل نہیں رہا, وہ آگ لگ گئی ہے اس کے اندر. بچے جل گئے اس کے اندر, اجڑ گیا سب کچھ. استغفار کرنی چاہیے. تو اتنے بڑے عذاب سے بچایا اللہ پاک نے, یہ نہیں بچایا. بچایا یہ نماز کے لیے بھی آ گیا, پھر ذکر بھی کر لیا, صحت مند بھی ہو گیا, کسی بھی وزن کی ضرورت نہیں, ایکسرسائز کی ضرورت نہیں, الحمدللہ موومنٹ کی ضرورت نہیں. بس بیٹھ کے جھک کے کہا گیا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, تیری تعریف سب تو ہی بڑا, تیری تعریف سب کچھ تو ہی ہے. اور کیا کہا, سب کچھ تو ہی ہے میرا مولا, تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. بس اس کو یاد کیا, اللہ نے کہا جاؤ میں نے سب کچھ تمہیں عطا کر دیا. آنا چاہیے بھیا, نہیں انشاءاللہ صبح کہیں زور سے, انشاءاللہ صبح آئیں گے.
اور اس میں سستی نہیں کرنی. یہی چیزیں ہیں. ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں چانس دیتا ہے, ہم ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. یہی حدیثیں کئی بار ہم سن چکے ہیں, علماء کرام بتاتے ہیں, انہیں کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں, پھر ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا مشین ایسی ہے نا, باہر جائیں گے شیطان آ جائے گا, نفس آئے گا, دوست آئے گا, تو پھر سنیں, اس کو ریپیٹ کرتے رہیں اپنے ذہن میں. اور آج سنا ہے اس کو تازہ رکھیں, جانے نہ دیں, نکلے نہ دل سے, سمجھیں دل خراب, نکلنے نہ دیں بالکل نہیں. صبح تک اس کو ایسے گرپ کر کے رکھیں, بستے سے ایک دم جم مار کے اٹھیں, فجر کے لیے الحمدللہ یہاں آئے, آ کے بیٹھیں, اللہ کا ذکر کریں, ذکر کریں, اشراق پڑھیں, اللہ کو آپ خود دیکھیں گے زندگی میں فرق آ گیا آپ کی. سننے میں مزہ آ رہا ہے, الحمدللہ سننے میں مزہ آ رہا ہے, اور اس کو بشارت مل رہی ہے. ساتھی کے مصدوق سمجھ کہ صبح جب چلتا پھرتا آپ کو نظر آئے نا, تو آپ سمجھ جانا یہ دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس حالت میں موت تو آنی ہے, اسی حالت میں موت ہے کہ ہم صبح کا ذکر کر رہے ہوں, آرام سے سب گناہوں سے معافی کر لی ہو, سب کچھ ختم ہو گیا ہو, اور اللہ میں معاف فرماتے. کرنا چاہیے. آئیں گے صبح انشاءاللہ.